مریم ہے ہاجرہ ہے نہ سارہ ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نہ سارہ ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں بالا ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ، بے حد و بے شمار علی کی فضیلتیں، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ، گودی میں لے کر فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، کل زندگی کی ایک تمنا ہے فاطمہ، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، زینت عرش کبریا لکھنا، زینت عرش کبریا لکھنا، جب کبھی اس میں سیدہ لکھنا، ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے، تم برے کو فقط برا لکھنا، لکھنا نسخے میں ماتم سرور، درد دل کی اگر دوا لکھنا، تم محبان آل زہرا کو اپنی نسلوں کا معجزہ لکھنا، سچے یاروں سے عشق تم کرنا، بے وفاؤں کو بے وفا لکھنا، جس نے زہرا پہ ظلم ڈھایا ہے، جس نے زہرا پہ ظلم ڈھایا ہے، اس کو بد نسل بے حیا لکھنا، تم سا کوئی نہیں ہے اے واحد، تم سا کوئی نہیں ہے اے واحد، سیدہ کی ہو تم دعا لکھنا، سیدہ کی ہو تم دعا لکھنا، حسنین کریمین اسرار کردگار ہیں، حسنین کریمین کونین کے مختار ہیں، حسنین کریمین روشن ہے جن کے نور سے یہ ساری کائنات، وہ مطلع انوار ہیں، حسنین کریمین ٹھوکر میں جن کی شاہی ہے دونوں جہان کی، ٹھوکر میں جن کی شاہی ہے دونوں جہان کی، وہ سید و سردار ہیں، حسنین کریمین حجاب لم یزل کے یہ دونوں پسر ہیں، حجاب لم یزل کے یہ دونوں پسر ہیں، مجموعہ اسرار ہیں، حسنین کریمین مظلوم کے حامی ہیں یہ نادار کے محسن، مظلوم کے حامی ہیں یہ نادار کے محسن، اور کل کے مددگار ہیں، حسنین کریمین ہوتی ہے ان کی ذات میں توحید جلوہ گر، ہوتی ہے ان کی ذات میں توحید جلوہ گر، اللہ کا شاہکار ہیں، حسنین کریمین کیا خوف ہمیں برزخ و محشر کا اے واحد، کیا خوف ہمیں برزخ و محشر کا اے واحد، جب خلد کے سردار ہیں، حسنین کریمین جب خلد کے سردار ہیں، حسنین کریمین۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر العشیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرا واجلى عیوننا ببکاء علی الزہرا وارفع درجاتنا على لعنت اعداء الزہرا وارفع درجاتنا ببکاء علی الزہرا ثم الصلاة والسلام على اشرف الامام على ابی الزہرا وعلى بعل الزہرا وعلى بنات الزہرا وعلى اولاد الزہرا وعلى شیعة الزہرا واللعنة الدائمة على قاتل الزہرا من یومنا هذا الى لقاء یوم الزہرا وقال الہ الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کربلا مقدسہ کی پاک سرزمین سے آپ لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کے دروازے پر موجود ہیں آئیے اور کربلا مقدسہ کو اپنے گھروں میں جگہ دیجئے ہمارا یہ پروگرام یہ کربلا ہے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہے آپ لوگوں کو کربلا مقدسہ سے پکارنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں کیوں محبت اہل بیت علیہم السلام ہمیں آپ کی جانب مائل کر رہی ہے کیوں جہاں پہ بھی محبت اہل بیت علیہم السلام ہوگی وہاں پہ محبان اہل بیت علیہم السلام جھکتے چلے جائیں گے جہاں پہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہوگا وہاں پہ محبان اہل بیت علیہم السلام جھکتے چلے جائیں گے ہم اہل بیت علیہم السلام کے لیے خلق ہوئے ہیں اہل بیت علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہیں اور یہ ہمارا پروگرام اہل بیت علیہم السلام کی طرف مائل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس ذریعے کو ہم آپ کی خدمت میں کربلا مقدسہ سے پہنچاتے ہیں کس طریقے سے تاکہ آپ لوگ قرآن حدیث اور معرفت اہل بیت علیہم السلام کو حاصل کر سکیں اور یہ معرفت اہل بیت علیہم السلام کیونکہ قرآن حدیث ہے یہ ہمارے دل کی زبان ہے کیونکہ ہم نے نبی سے دین کو لیا ہے نبی کا دین قرآن و حدیث ہے اور ہمارا سارا دین اہل بیت علیہم السلام کے قول اور فعل پر مربوط ہے اہل بیت علیہم السلام ہماری بقا کا سبب ہے اس بقا کو دوام دینے کے لیے ہم روزانہ آپ کی خدمت میں
چند ذریعوں سے آپ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں: جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی۔ آپ لوگ ہمیں پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انسان غرور، تکبر، فخر، حسد، حرص، ہوس اپنے اندر جتنی جگہ دیتا چلا جاتا ہے، انسان اتنا ہی پست ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور خاشع خاضع کرتا چلا جاتا ہے، زاہد کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ترفیع درجات۔ درجات بلند ہو جاتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے حضور خضوع و خشوع پیش کرنے سے۔ اہل بیت علیہم السلام کے ابواب، اہل بیت علیہم السلام کی زیارت گاہیں باب شفا ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے روضے شفا بانٹتے ہیں۔ یہاں پر مریض آتے ہیں، شفا پا کے جاتے ہیں۔ کربلا خود خاک شفا ہے، یہاں سے لوگ شفا پا کر جاتے ہیں۔ یہاں سے ہی نہیں، فقط یہیں سے نہیں، جہاں اہل بیت علیہم السلام کا قدم پڑ گیا وہاں سے شفا نازل ہوا کرتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام مرکز شفا ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے قریب آنا شفا بخشتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت شفا بخشتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر شفا بخشتا ہے۔ ہم لوگ تو پاک و ہند کے رہنے والے لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ہمیں مجبوری ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، ہم نظر کرتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کا معجزہ سنوں گا، مولا امام علی علیہ السلام کا معجزہ سنوں گا، چٹپٹ بیبیوں کا معجزہ سنوں گا، اور اسی طریقے سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ سنوں گا، امام زمان علیہ السلام کا معجزہ سنوں گا۔ یہ معجزے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ ان کی روایات کے تحت کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے احساس اتنے قوی ہیں کہ ہمیں روایت کا فائدہ یہ معجزے پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، معجزہ مانتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اہل بیت وہاں پہ آ جاتے ہیں تو شفا دے دیتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی ذریعات مقدسہ مرکز شفا ہے، یہاں سے شفا ملتی ہے، یہاں سے نجات ملتی ہے، ہمیں ایسی نجات ملتی ہے دنیا و آخرت کے اندر، ہمیں یہاں سے نجات ملتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کا قرب اہل حیا، اہل وفا، اہل دین، اہل دیانت کے لیے شفا لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آئیے کربلا آئیے۔ کربلا آنا ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے، اور یہ ایسے طبیب ہیں جو ہر جیسے مریض کو ایسی شفا دیتے ہیں، علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ آئیے تکبر کو چھوڑ دیجئے، آئیے ذاتیات کو چھوڑ دیجئے، ایک ہو جائیے، نیک ہو جائیے۔ حقیقت نیکی قرب اہل بیت علیہم السلام ہے، حقیقت عبادت معرفت اہل بیت علیہم السلام ہے، فکر وہ جو کہ عبادت ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے اہل بیت کا قرب اختیار کرے۔ دوری، بود اور اہل بیت علیہم السلام سے دوری کا کہنا، دوری کی طرف مائل کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ شفا دیتے ہیں۔ حقیقت شفا ان کے در سے ہے، یہیں سے شفا ملے گی۔ دیکھیے کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ڈرا کے گھبرا کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کے اوپر آفت اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے جتنا خوف انسان کو گھبرا کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں کہا بھی اسی طریقے سے گیا کہ جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے۔ یعنی جینا ہے تو ڈٹ کے جینا ہے، جینا ہے تو مردانہ وار جینا ہے، اور جینا ہے تو اس کے لیے جینا ہے کہ وہ اپنے جیسا کر لیتا ہے ایک حد تک، مثل نہیں مثل کر لیتا ہے۔ کہا کہ تم میرے ذکر کرنے والے بن جاؤ، میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، تم میرے ذکر کرنے والے بن جاؤ، میں تمہاری آنکھ بن جاؤں گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اخلاص۔ اخلاص جو ہوتا ہے وہ صفات لے کر آ جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے قوت ید اللہ ہی ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ قرب کو ایسا کرو کہ لوگوں کی خلیشیں، لوگوں کے باتیں، لوگوں کے ڈھونگ، لوگوں کی مختلف فضول تحقیقات جن کا اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے دور ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے اہل بیت علیہ السلام کا قرب اختیار کریں۔ قرب اہل بیت علیہ السلام شفا ہے، قرب اہل بیت علیہ السلام نجات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام خود شفا دیتے ہیں، تو ان کے قریب آنے سے کوئی کیوں کر مریض ہو جاتا ہے؟
کیا ہوا کہ خوف جو ہوتا ہے انسان کو ضرورت سے زیادہ موت کے قریب کر دیتا ہے. اس لیے کہیں دیکھیں کافی سارے تجربات ہیں, میں تجربات لوگوں کے نہیں بتا رہا, صرف اور صرف ایک عقلی طور پر بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو اگر پتہ نہ ہو تو آپ سانپ کو بھی ہاتھ میں پکڑ لیں گے, گھبراتے نہیں ہیں. آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ گھبرانے لگ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ کہنا چاہیے, بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ڈر کو اپنے اندر بٹھا لیتا ہے وہ انسان کے لیے زیادہ خوف زدہ بن جاتی ہے. کچھ بیماریاں, کچھ پریشانیاں, انسان دل پہ لے بیٹھے گھبرا جاتا ہے. مثلا میرا یہ راز کھل گیا تو مر جاؤں گا, وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. مجھے یہ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. جس چیز کے لیے آپ نے موت اپنے لیے خود معین کر لی ہے تو اللہ تو دینے والا ہے, آئے گی نا آپ کے پاس, لہذا ڈرنا نہیں ہے, گھبراہٹ نہیں حاصل کرنی ہے. مرنے کا ایک دن معین ہے, آ کے رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگرچہ تم لوہے کے قلعے کے اندر ہی چھپ کے رہ جاؤ, مر کے دم لوگے. موت آنی ہے ایک دن. موت اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کو آتی ہے. محب اہل بیت علیہم السلام مر کے بھی زندہ رہتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو محبت اہل بیت علیہم السلام میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. انسان کے اندر تکبر آتا ہے اپنی ذات کو بقا دینے کے لیے, کبھی کسی کو نیچا دکھا کے آتا ہے, کبھی کسی کے اوپر برتری طلب کر کے آتا ہے, کبھی کسی کے اوپر فوقیت طلب کرنے کے لیے آتا ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کو آگے لے کر آئیے. اگر آپ چاہتے ہیں ترقی حاصل کریں تو اپنی صلاحیتوں کو بالا لے کر آئیں. کسی کی راہیں کاٹنے, کسی کی ٹانگ کھینچنے, کسی کی برائی کو عام کرنے, کسی کی برائی کو منتشر کرنے سے آپ لوگ کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتے. کیونکہ بلندی انسانیت یہ ہے کہ احترام کرے, ادب کرے. ادب جو ہوتا ہے انسان کو بلند کر دیتا ہے. ادب یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا ادب کیا جائے, اور ادب یہی ہے کہ جو باتیں صرف ہم مجلس میں سن کے خوش ہو جاتے ہیں ان کو اپنے دل میں ایسا جگہ دیں کہ جب ان کے قریب آ جائیں تو ان پہ یقین ہو. یہ کب ہوگا؟ جب ہم مجلس کو اس انداز میں سنیں گے کہ مجلس کو اپنی روح میں جگہ دیں گے. اگر صرف کانوں میں جگہ دی اور فقط خوش ہونے کے لیے جگہ دی, خوش ہونا بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن فقط خوش گزرانی میں جگہ دی تو پھر آپ کے اوپر یہ مجلس اثر نہیں کرے گی. مجلس کا اثر لینا ہے تو اپنے دل کے اندر لے کے آئیں, ایسا لے کر آئیں دنیا لاکھ کہتی رہ جائے آپ اہل بیت علیہ السلام سے دور نہ ہوں. ایسے دور نہ ہو اے سلمان پوری دنیا ایک طرف ہو, علی ایک طرف ہو جائیں تو پوری دنیا کو چھوڑ دینا, علی کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ ظاہر میں بھی ہے, باطن میں بھی ہے. یہ ظاہر میں بھی ساتھ ہے, باطن میں بھی ساتھ ہے. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا قرب طلب کرنا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا قرب نجات ہے, یہ خوف کو دور کرتا ہے, یہ امان دیتا ہے, یہ رزق دیتا ہے, یہ مال دیتا ہے, یہ جان دیتا ہے, یہ اولاد دیتا ہے. یہ کسی سے کچھ بھی سلب نہیں کرتا. اہل بیت علیہ السلام کا قرب حقیقت نجات ہے, دنیا و آخرت میں نجات ہے. آئیے قرب اہل بیت علیہ السلام اللہ سے طلب کریں. اے اللہ ہمارے لیے راہیں آسان کر کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زیارتیں آسانی کے ساتھ کر سکیں. اے اللہ جان چلی جائے اہل بیت علیہ السلام کا قرب نہ جائے. اے اللہ ہم مر جائیں اہل بیت سے دور نہ ہوں. دنیا کے لوگوں کی جھوٹی سچی باتیں, جھوٹے سچے قیاس ہماری راہ کی رکاوٹ کبھی بھی نہ بننے پائیں. لوگوں کا کہا ایک دن جھوٹ ہو جائے گا. کیوں جھوٹ ہوگا؟ خود اہل بیت علیہ السلام نے کہا جب بھی تمہارے پر اذا نزلت بکم الشدائد فانزلوا بنا, جب تم پہ مصیبت نازل ہو ہمارے قریب کی جستجو کرو, ہمارے قرب کی جستجو کرو, ہمارے قریب آ جاؤ. تو کیوں کر مصیبتیں آنے پہ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہونا چاہیے. آؤ قرب پکڑو اہل بیت علیہ السلام کا. حقیقت قرب, حقیقت نجات, حقیقت محبت, حقیقت مودت, حقیقت علم, حقیقت معرفت, حقیقت دنیا و آخرت, حقیقت عزت اہل بیت علیہ السلام کے در کی باندھی ہے. ان کا اشارہ چاند کو دو ٹوٹے کر دیتا ہے. ان کا اشارہ انسان کو ہر کیفیت میں تبدیل کر سکتا ہے. ان کا اشارہ دن کو رات, رات کو دن کر سکتا ہے. ان کا قرب
اہل بیت علیہم السلام کا قرب اللہ تبارک و تعالی کا قرب ہے، اور قرب الہی یقیناً نجات ہوتا ہے۔ نجات کے قریب آنے سے روکنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لہذا قرب حاصل کیجئے۔ فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے اپنی قول اپنے پاس رکھے۔ ہم اہل بیت علیہم السلام کے قول کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اذا نزلت بکم الشدائد فانزلوا بنا، جب مصیبت کی گھڑیاں آ جائیں، جب تم پہ شدتیں نازل ہو جائیں، ہمارے در کے اوپر آ جاؤ، قرب حاصل کرو، ہمارے جوار میں آ جاؤ، یہاں پہ تمہیں امان ملے گی۔ یہی حقیقت امان ہے، اور امان اگر چاہتے ہو اہل بیت علیہم السلام کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام سے بعد، اہل بیت علیہم السلام سے دوری، اہل بیت علیہم السلام سے تقرب کی جستجو نہ کرنا، اہل بیت علیہم السلام کی عطاؤں میں شک کرنا یقیناً شرک ہے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں۔ اہل بیت علیہم السلام کی عطاؤں پر یقین رکھنا ہے، یقین ایسا رکھنا ہے ہم تو وہ ہیں ہاتھ کٹا کے آنے والے ہیں، ہم تو وہ ہیں گردنیں کٹا کے آنے والے ہیں در حسین کے اوپر، ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنے افراد مرائے ہیں انہی کی خاطر، اور ان کے نام کی خاطر جو مر جاتے ہوں انہیں جان کی پرواہ ان کی راہ میں کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا قرب خوف کو دور کر دے گا، ان کا قرب دنیا و آخرت عطا کر دے گا۔ یہاں پر جہاں پہ نبی قدم رکھ دے وہ مسجد ہو جاتی ہے، جہاں پر معصوم خود دفن ہو جائیں وہاں پر کیوں کر اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہوتی ہوں گی۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کا قرب طلب کرنا ہے، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر عادت میں، اور ہر حالت کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا قرب ہمیں طلب کرنا چاہیے۔ طلب قرب کے لیے سفر طے کرنا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، جان خرچ کرنی پڑے، ہم کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدوں کے اندر کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ عقیدے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے اخذ کیے جاتے ہیں، اور عقیدے قرآن سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ لوگ اپنی مرضی کی باتیں کہتے ہیں، لیکن حقیقت عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ مرکز دعا ہے، ہم دعائیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، شفا مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر یہ سکرین پر لکھا ہوا نمبر آ رہا ہے آپ کے پاس، ہمیں پیام بھیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے بھی مرکز شفا سے شفا طلب کر سکیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں، ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں۔ کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں۔ سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات۔ میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں۔ جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب، میرا مطلب ہے کرب و بلا اور میں طبیب۔ آتے ہیں سب یہاں پہ سمنگر ہو یا غریب، دعویٰ ہے میرا جیسا بھی جس کا بھی ہو نصیب۔ لے آؤ اس کو جس کی جگہ میں دوا نہیں، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں۔ میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں،
سلام ہو میرے غریب مولا امام حسین علیہ السلام پر۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہیں، اس کے لیے دعا کیجئے کہ مولا اسے شفا عطا فرمائے، اور میری اس عرض کو مولا تک پہنچانے کا اجر امام حسین علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ میرے غریب مولا امام حسین علیہ السلام، کاش آپ کا مدینہ، آپ کا شہر، آپ کی کربلا مجھ سے دور نہ ہوتی۔ کاش مولا میں آپ کے پاس آ سکتا، شاید میرے مولا مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائے اور میں آپ کے پاس آ سکوں، یا شاید میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں۔ میرے مولا اسی سوچ کے اندر مبتلا رہتا ہوں۔ مولا میری دعا قبول فرمائیے، مولا میری بیٹی کو شفا عطا فرمائیے، اور ہمارے گھر کی جو بھی تکالیف ہیں دور فرمائیے مولا۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کی صدقے آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، اللہ سے دعا کیجئے مولا میں، میرا شوہر، میرے 2 بچے آپ کی دہلیز کا بوسہ کر سکیں یہاں پر آ کر۔ میرے مولا عباس علیہ السلام، آپ مولا میں امام حسین علیہ السلام سے عرض کیجئے میری طرف سے کہ مولا مجھے اپنی زیارت عطا فرمائیں، اور مجھے اور میرے شوہر اور میرے بچوں کو اپنی کنیزی میں قبول فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، مولا آپ سب مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے، جو بھی مومن جہاں پر بیمار ہیں، پریشان ہیں، بدحال ہیں، دشمنوں کے حملے میں مبتلا ہیں، مولا ان سب مومنین کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کئی باتیں ایسی ہیں آپ کے سامنے بھی نہیں کہی جا سکتی، مولا آپ ہمارے حال دل کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکہ یا امام حسین علیہ السلام، سلام ہو مولا کے بچوں پر، اور السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، مولا عباس علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کے حرم میں آنا چاہتا ہوں۔ مولا امام حسین، مولا عباس علیہ السلام، میرا دل آپ کی محبت میں مبتلا ہے، مولا مجھے اپنے قرب کی شفا عطا فرمائیے، مولا میری ماں کو صحت عطا فرمائیے، اور مجھ بندہ حقیر کو اپنا قرب عطا فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا باب الحوائج، مولا میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے گھر والوں کو جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے، ہم سب کی شفاعت فرمائیے، اور حجت خدا کے ظہور کی دعا فرمائیے۔ مولا اپنے حرم میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جس مومن مومنہ کی دعائیں ہیں ہمارے ذمہ قبول فرمائیے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔